اهدنا الصراط المستقيم. نہیں ہے ایک آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک خرچ کرتا ہے، اس سے سخت نہیں بن سکتا. بات سمجھے میری باتوں کو. خدا نے تو صبح سے لے کر شام تک خدا کی نافرمانی دین کے خلاف خرچ کر رہا ہے، قسم اللہ کی وہ بخیل ہے. کیوں بخیل کیا ہے؟ جو اگر کروڑ روپے بھی کرے کرتا ہے دین کے خلاف، اور اس کو دین کے لیے کوئی دین کام کرنا ہے، خدا کی توحید کو پھیلانا ہے، دین کو مٹانا ہے، کہتے ہیں جی میرے اندر کچھ اس حالات آج کل اجازت ہے، آج کل حالات اجازت پرویز کو لاکھوں کروڑ روپیہ دے دیتا ہے تاکہ ظلم کو مٹائے، اور جب دین کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی آج کل حالات یہی ہے کنجوس. آپ سمجھو کہ یہ مانا کنجوس کا یہ ہے کہ یہ ہے پرلے درجے کے وکیل. اور ایک آدمی ہے ایک پائی بھی نہیں دیتا وہاں جہاں ایسے مقام ہے، اور خدا کی توحید کے لیے، خدا کے قرآن کے لیے، پیغمبر کی سنت کے لیے روپیہ لاکھوں کرتا، یہ سخی ہے. آپ سمجھو سخی کی سخی اور وکیل کون ہے؟ نہ یہ سب بننا اور وکیل مہر کرنے والوں اور دین کی خرچ نہ کرنے والوں یہ نہ سمجھو مال بچا رہے تو بچ جائے تو بہتر ہے. صحیح تو ماں بخیل اسی کے ساتھ اور پہنائیں گے تمہاری بہتر. مسورات کے وقت ہے جب بے دینی کو لا رہے ہیں تو تم دین کی خرچ کرو، وقت ہے کیوں نہ کرو. آگے لقد سمع اللہ. کوئی یہودی اور منافق اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کوئی چندی کی اپیل ہوئی نا 2 اللہ کرا بھی چند اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کرنا ہی دے دو، اور کرنا ہی دے دو، بڑھا کے نہیں کرنا ہی دے دو. لو جی لو خدا ہو گئے نہیں بھوکا ہوں لو خدا. اور عجیب بات ہے بابا، خدا چندے گئے خدا کے لیے. یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا خدا فقیر ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے لیکن صلی اللہ کو خدا نے سن لیا ان لوگوں کی مجھولی باقی خدا فقیر ہو گیا ہم دنیا سنت ہوا کانوں لکھنے جو نہیں کہتے واقع تو انہوں نے لیکن کیونکہ ان کے اندر یہودی کہنے والے تھے یہ باتیں، اس لیے قرآن یہودی پر زیادہ بحث کیا. سنت ہوا کانوں ہم لکھنے جو نہیں کہہ رہے ہیں وقت انہوں نے یاد رکھتے ان کا قدر میں یاد رہا موضوع ان کا رجوع کر رہا ہے ظاہر میں قدر نہیں دوں قرآن اللہ علیہ اللہ العزیز. اور اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے کو رجوع لیے ظلم کہا. مراد کیا ہے؟ اس کے ہاں تھوڑی سی بھی زیادتی ہوتی تھی بے انتہا ہوتی، لیکن نہ اس کے ہاں زیادتی کا نام نشان ہے. یہ نہیں سمجھو کہیں وہ تمہارا متصور کرنا ہو کہ نفی قید کی ظاہر کی طرف جائے گی. ایک مطلق ظلم ایک زیادتی نے مطلق ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھے آگے الذين قالوا یہ بدلے کا کم سے انہوں نے کہا اللہ رسول کے تیار اللہ. یہ یہودی نے اور سوال کھا کے حضور پر اور جی ہم کیوں نہیں مانتے ان کو. لو سوال کھا دیکھو یہودی کہتے ہیں ہم کیوں نہیں مانتے وجہ نہ ماننے کی یہ ہے. اور جی بات یہ ہے ہم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، ہم نے وہ راستے دیکھی ہیں. مال یہاں پڑا ہوتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی، آگ آ کر مال کو کھا جاتی تھی، غنیمت کے مال کو. یوں ہمارے سامنے آگ آئے اور اس پیغمبر کے وقت کی غنیمت کا مال کھائے، ہم مانے کہ یہ پیغمبر ہے، ورنہ نو. دیکھا کیا علت بنائی. میں تو کبھی ایسی چالاک تھے یار، ایک ایسی چیز گھڑ لیتے تھے بالکل شیطان کی بھی کام کر دیتے ہیں. ایسے مولوی کی دیکھا ہے ایسی بات کری اور جی بادشاہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، تمہیں پتا ہے ہم پیغمبر کی اولاد ہے، ہمارے بڑے پیغمبر تھے نا، ہم ان کی اولاد ہیں نا، پیغمبر ذاتی ہے نا. ہم نے دیکھا آنکھوں سے ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا، آگ آتی تھی، غنیمت کا مال کھا جاتی تھی. ایسی ایسی نشانیاں یوں نشانی دیکھیں گے تب مانیں گے. ہمیں خدا نے کہا کہ ایسی شخص کو مانا یوں نہ ماننا ہرے کو ہے. اللہ نے کہا ان اللہ تعالی خدا نے آگ کرنے والے طرف اللہ نؤمن لرسول ہم نہ مانے گی کسی پیغمبر کو حتی یادون تاکلہن. ایک ایسی چیز لائے وہ یعنی غنیمت کا مال اللہ کی قرب لیے دیے جا رہا ہو، کوئی قرب نہیں دیے جس کو آگ کھا جائے. قرآن جواب دیتا ہے اور وہ زمانہ پہلا تھا. اب پیغمبر کے زمانے کی بات ہونی نہیں، جو زمانہ پہلا تھا اس زمانے میں انبیاء کے اللہ نے ہوتی کے رکھا ہوا تھا. یہ زمانہ ترقی کا تھا، قیامت تک اس دین میں باقی رہنا تھا. غنیمت سے کئی کام چلنے تھے،
یوں تو آگ کو گزار پھینکنے نہیں تھا، نہ آگ کو کھلوانا تھا آگ سے، بلکہ اس سے اور آگے ترقی کرانی تھی ملکوں میں اور مسلمانوں کو ترقی دلانی تھی، اس لیے وہ بات رہنی نہیں تھی، منسوخ ہو چکی تھی۔ اب پرانے جواب دیے اس انداز سے کوئی کر جاؤ تو مسلم رویہ تھے وکیل کو تو فلیما کرتا تم کو تم صادقین۔ مجھے یہ بتاؤ اے میرے مروا دیجیے تمہارے پر رسول نہیں آیا مجھ سے پہلے کوئی نام لے کر؟ رسول آئے تھے کہ سارے پیغمبر؟ یہی مسئلہ بھی لے کر آج تم کہہ رہے ہو کیا آگ اٹھاتی تھی کہ نہیں؟ فلیما کرتا تم نے قتل کیوں کیا؟ بھائی یہ آگ بھی کھا رہی تھی غریبوں کے مال کو، یا جو اللہ کے راہ میں دیا جاتا تھا اس کو آگ بھی کھا جاتی تھی، ایک اور اس کے باوجود پھر بھی تم نے پیغمبر کو قتل کیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے اندر شرک کی بو اس وقت سے چلی آتی ہے، تمہارے اوپر سے مشرک کر جاتے ہو، مشرکوں پہلے بھی تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اب مشرک تم اس پیغمبر کی محبت بھی تم ایسا مسئلے کی محبت چھوٹ جاتے ہو، ہیلے بناتے ہو توحید سے بچنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ یہ تسلی، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پڑھ کر میں مسلمان میں رسول یہ تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، شان کی بلندی کے لیے۔ اگر میرے پیغمبر تمہیں چلاتے ہیں، ان كَذَّبُوكَ چلاتے نہیں مانتے، فقط یہ نہیں ہے رضی کا یہ جزا نہیں، جزا معذوف ہے، جزا کی قائم کم ہے۔ ان كَذَّبُوكَ اگر تمہیں چلاتے کوئی بڑی بات نہیں، اگر تجھے چلاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں، فلا حرج کوئی حرج نہیں، کیوں؟ فقط رسول من قبل تجھ سے پہلے کئی رسول اور بھی اگر تاثر کی گی ایسا پیغمبران سے ہم سے کار ہوئے دے تیرے ساتھ کیا ہے؟ تجھ سے پہلے جو پیغمبر تم پر بھی ہوا ہے، کتاب روشن دلال بھی جائے اور بڑے بڑے زبور کی چیزیں اللہ کی طرف سے پیش کی، تو رات جس کی طرح روشن دینے والی کتابیں پیش کی۔ بس کل نفس ذائقۃ الموت، آگے مسئلہ پھر ایشن میں مسئلہ پھر پوری جہاد، پھر انفاق، پھر آگے چھوڑ دیا اور لوگوں جنگ کر رہے تو اچھا تھا، ورنہ موت تو آنی ہے، موت سے بچ نہیں سکو گے، موت بھی آئے تو کسی راستے میں آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا پیالہ چکر رہنا، کہتے ہیں کہ موت تاری ہے ساری نہیں، موت تریان کر ڈرے یوں ہے سریان نہیں، حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ کل نفس ذائقۃ الموت، خدا کہتا ہر شخص موت چکھنے والا ہے۔ انما توفون یوم پوری بھی اپنے رزم کیا ہوتی نہیں، فمن زحزح عن النار جو دوست میں نکالا گیا یعنی ایمان کے سہارے سے جنت تک نہیں والا کا ہوا ہے، ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، موت سے بچ بھی نہیں سکتے اور دنیا کا مال بھی ہمیشہ رہے گا بھی، دونوں باتیں، موت سے بھی بچ نہیں سکتے اور دنیا کا مال بھی رہے گا نہیں، یہ دنیا کی ہے بھی چند دن دھوکے کی ہے، کچھ کرنے کا وقت تھا بس۔ پھر دونوں حضور کا ادا کر پھر ادا کرتا ہے، لا تبلغن بی اموالکم لو انفسکم بی اموالکم اور انفاق انفسکم اور جہاد، خدا تمہارے امتحان لے گا میری راہ میں کون کون مال لے گا اور میری راہ میں کون اپنی اپنی جان پیش امتحان ہوئے گا۔ وَلَا تَسْمُرُونَ اور بھلے تم ہوں گے ان لوگوں سے زندگی کے بعد آئی وہ گیا لا تبلغون بی اموالکم وانفسکم بی اموالکم وانفسکم، ضرور تمہیں امتحان لیا جائے تمہارے مال میں جان میں دیکھا بھی اموالکم مال کی خرچ کرنے میں، انفسکم جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے، وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں نے دیگر کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَثِيرًا بڑے کتاب بھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نے صبر کیا اور بچتے رہے شرک سے یہ بات پختہ ہوگا۔ بس یہاں تک کیا تھا مسئلہ انفاق ختم ہو گئی، جتنے مضامین چلے آتے نا جہاد اور انفاق کا مضمون بار بار احاطہ ہوتا رہا، وہ ساتھ ساتھ سنتے رہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ بس اب چل پڑا زجر آل کتاب، وہی یہودیوں کی خرابیوں میں سے خرابی قرآن بیان کر رہا ہے زجر، کیونکہ پیچھے بھی یہودیوں پر بحث تھی۔ ابھی ایک سبق جو پیچھے پڑھا تم نے
جی ایک سب نے پڑھا الذین قالوا ان اللہ علیہ اللہ نے رسول حقایات قرآن تاقنا لی یہ پڑھتی اقرار پاک آخیر میں ہے جو پر بحث کرتا ہے، زجر کر رہا ہے اس قسم کی بے معنی باتیں کر کے پیغمبر سے دور ہٹنے کے لیے، نبوت نہ ماننے کی وجہ سے جو لوگ کر رہے تھے ان پر اللہ اور میثاق الذین اوتوا الکتاب، خدا نے وعدہ دیا تھا، پختہ وعدہ دیا تھا ان لوگوں کے لیے کتاب یعنی آل کتاب لوگوں سے، بڑے بڑے مولوی اور پیروں سے، کہہ چکا ہوں الذین اوتوا الکتاب امام راضی لکھتا ہے کہ جہاں یہ جملہ ہے سب بڑے بڑے مولوی ہو پیر، کیا ان سے وعدہ لیا گیا تھا لتبیننہ للناس، ضرور تم بیان کرو میری کتاب اللہ کو لوگوں کے لیے، ولا تکتمون میری کتاب کو چھپاؤ گے نہیں، اور نبذ وراء ظہورہم انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیے پیچھے پیچھے، واشتروا بثمن قلیل، خدا کی کتاب کو کیوں پھینکا، کیوں بیان کرنا چھوڑ دیا، سمجھی کتاب بیان کرتے تھے پیسے نہیں ملتے، دنیا نہیں ملتی، لوگ راضی نہیں ہوتے، دنیا کی خاطر مار کی خاطر خدا کی کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اور یہ سماج خدا کی بہت بری چیز تھی جو وہ خرید رہے تھے۔ لا تحسبن یفرحوا بما آتاہم ویحبون یحبون بما لم یفعلوا، نہ گمان کرو لوگ جو خوش ہو رہے ہیں اس چیز جو انہوں نے دی، یعنی جو انہوں نے اپنی طرف سے چیز پیش کی، کوئی چیز بھی، ویحبون یحبون بما لم یفعلوا، اور وہ محبت رکھتے ہیں کس سے جائز ہے جو انہوں نے کام نہیں کیا، کام بھی نہیں کرتے تھے، کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی دین کا کام بھی نہیں کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری صحت بھی ایسے بھی بولنے ہوتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے، چاہتے بھی کہ لوگ ہمارے کیا کریں صفت، یعنی بعض اس بات کے کہ کام صحیح نہ کرنے کے خواہش رکھتے تھے لوگ ہمارے کیا کریں صفت، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور جو کچھ کرتے تھے کرتے بھی غلط، راست کرتے بھی غلط، اور یہ بھی چاہتے تھے ہماری جو صفت بھی اس قسم کی آج بھی تمہیں ملیں گی۔ اس لیے جہاں اس قسم کی بیان ہو رہا ہو قرآن پاک میں، میں نے کہا تھا شاہ میرا صاحب کا، جہاں علماء کی مولویوں کا بیان ہو وہاں اپنے زمانے کو علماء سو پر لگا لو، علماء سو کرتے نہیں کہ خلاف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری کیا کریں صفت کریں، فلا تحسبنہم بمفازل اللہ، تو گمان نہ کر ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، اور عذاب الیم لوگوں کے عذاب دردناک ہے، ختم۔ یہاں تک اس کے بعد سارے مضامین ہو گئے، جس آل کتاب میں وہ جملہ کہا تھا ان پر قرآن کے بڑے بڑے مولوی کی قرآن آخر میں جگہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں خدا کی کتاب کو بیان کرنے کے بجائے چھپاتے بھی ہیں، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں، اور ساتھ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری صفت بھی ہو، ختم۔ اب للہ ملک السماوات والارض، میں نے آپ کو یاد ہوگا جس دن خلاصہ بیان کیا تھا کہ سورت کے آخر میں جا کر ساری سورت کے مضامین کو اعادہ کیا جائے گا۔ سارے مضامین کی سورت کتنے مضامین تھے؟ 4، ایک توحید، اور ایک حضور کی رسالت، اور تیسرا مسئلہ جہاد، چوتھا اللہ کی جہاد کے لیے مال خرچ کرنا۔ چاروں مضامین کو قرآن احاطہ کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی آسمان و زمین کی اللہ ہی کی قبضے میں ہے، یعنی کیا مانا خدا ایک ہی قبضے میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں۔ یہاں پیچھے تلاؤ جہاں سور چلی ہے، وہاں کس پر چلی تھی؟ نصارہ نجران کے لیے نا، نصارہ نجران کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور بھائی مریم کو حاجتوں میں پکارتے تھے۔ مانا کیا مانا؟ للہ تقدیم حق تعلیم دیتی کس کا؟ حسر کا، یعنی ساری بادشاہی آسمان و زمین کی اللہ ہی کی قبضے میں ہے، لا عیسیٰ علیہ السلام کی قبضے میں نہیں، مائی مریم کے قبضے میں نہیں۔ وَرَزَقَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی حقیقت قدرت والا ہے، مائی مریم عیسیٰ سے حقیقت قدرت والے نہیں۔ یہ کر کے دلیل دیتا ہے تو توحید کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات للألباب، آسمان زمین کی پیدائش میں، رات کے اختلاف میں بڑی نشانی کرنے والوں کے لیے۔ دیکھا ہے رات دن دیکھو، آسمان زمین کی پیدائش دیکھو، کون کرنے والے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، خدا ہی کو پکارتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر فکر کرتے ہیں اللہ گزارش میں زمین آسمان میں، سوچتے ہیں آسمان میں کہتے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ سارا نظام تم نے بیکار تو پہلے نہیں کیا، یوں تھی کہ اس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، یہ تیرا نظام یہ حالت ہے، ایک ایک وقت
اس کی ایک ایک چیز آگاہ کر رہی ہے کہ اللہ ہی کا سہارا دوسرا کوئی بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نظام عالم کی جہاں بھی نظر ڈالو گے ہر طرف سے یہی کامیابی آئے گی کہ خدا ہی کا سہارا دوسرا، کسی پھول کی پتی کو دیکھو بلکہ کسی درخت کو دیکھو، ہر شے سے آواز آتی ہے خدا کا سہارا، خدا کے ساتھ دوسرا کوئی بھی نہ، کوئی خالق ہے نہ کوئی کارساز ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، یہ معنی نہیں ہے کہ تمہارا وہ میشیر کہتا ہے سبھی قبل اسرے میں وہاں لگاتے اس آسمانوں پر سارا ربنا اس پاک ہے تیری ذات، یعنی تیری صفت میں کوئی بھی کار شریک نہیں ہو سکتا، تو بچانے عذاب النار سے۔ ربنا انکم تو زندہ کو دخل دیتا، اے مبارک تو جب دخل کرتے جس کو دوزخ میں تو اس کو خار کر دے گا، سانو تو کر رہے ربنا اننا آگے کی واسطے رسالت، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان اور آدمی میرے بھی آمنا، اے رب ہم نے سن لیا ایک منادی کو جو رات رات ایمان کے لیے پس ایمان لائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے رب ہم نے معاف کرا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور مٹا ہم سے ہماری سیئات کو، وتوفنا ہمارے گناہ ہمیں قبر لوگوں کے ساتھ یاد سے نیک لوگ ہو۔ ربنا واتنا ما واتنا علی رسولک، اے رب ہمارے ہمیں اس چیز کو جو وعدہ تم نے دی اپنے پیغمبر پر، ولا تخزنا یوم القیامہ، یا رب خارج تمہیں بھی فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے دعا قبول کی، اللہ یوم القیامہ میں ان کو انسا، اے اللہ ہم یا اللہ اے اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کی فرمایا، اے میرے بندو میں ظاہر کروں گا کسی عمل کرنے والے عمل کرو تمہیں سے بعد اور بعد میں بعد، بس یہاں تک کیا تھا مسئلہ توحید کے بعد اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کیا ہو گیا جی؟ ہاں جی آگے بھلوی حاجر مستا آگے جی ہاں بھلوی حاجر اخرجی میں بھی آ رہے وضو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، پس وہ لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور نکالے اپنے گھروں سے، ایذابی یا میرے راستے میں تاکہ مسئلے توحید میں، وقاتلوا میں جنگ کے اللہ کے راستے میں، وقتلوا قتل کر دیے گئے، لو کفرن عنہم سیئات، ایسی شہیدوں کی ساری سیئات بھی معاف کر دوں گا، اور دوسرا جنات تیرے انتظار سوال الحمدللہ، اللہ کا سوال الحمدللہ سوال۔ بس جہاد بھی آ گیا، پہلے آگی توحید، اس میں انا سمینا منادی ینادی حضور کا اعلان، اور اس کے بعد قاتلوا وقتلوا اللہ کے راستے میں جہاد۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالو تجھے خوشی کے ساتھ چلنا ان لوگوں کا جو بڑے کافر ہیں، شعر متاع قلیل، یہ مال ان کے پاس جتنا بھی ہے چند دن کا رفع پڑنا ہے، کوئی چیز نہیں مال جتنا ان کو مغرور ہو، مال مغرور ہونے کی چیز ہی نہیں۔ مسلموں مال ہم جنوں کی سر میں ہاتھ اللہ کے لیے جب تک اور بہت جو لوگ بچتے ہیں اپنے ڈر رہے اپنے رب سے، ان کی بات جاری کنارے ہر نبی عند اللہ ہمارے ہر الابرار، جو اللہ کے نام نیکی لوگوں کے لیے بس حاصل کیا نکلا مسئلے جو مسائل پر قرآن نے بحث کی تھی ان کو قرآن نے حاضر کیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرآن کے تم نے پڑھ چکے پہلے بھی، تو نے پڑھ لیا ہے کہ سارے اہل کتاب برے نہیں۔ میں نے کہا تھا یاد ہوگا آج کے سب دن صبح کہ جہاں امتیں بگڑتی ہے خدا کا غضب آتا ہے، وہاں تمہیں چند موتی ہوا کرتے ہیں، جہاں سے نور پھیلتا ہے چند موتی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، مولوی اکثر ان یہودیوں کے ایسی ہو چکے ہیں، خدا کی کتاب اللہ کو کوئی نہیں بیان کرتے، بیان کرنا چھوڑ کر چھپاتے ہیں، چھپا کر دنیا کا مال و زر خریدتے ہیں، غلط جھوٹے مسئلے بیان کر کے لوگوں سے اپنی صرف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن سارے برے بھی نہیں، کچھ نہ کچھ ہو وہی من ہو۔ آج لیسو سلام پڑھا تھا نہیں، آج لیسو سلام ایک پارٹی ہے وہ آ گیا ہاں بات ایسی بھی ہے نہیں باللہ، ایمان والے بھی ہے۔ قرآن جہاں غروب بیان کرتا ہے وہاں اچھوں کو بیان کر دیتا ہے تاکہ یہ خیال ہے کہ سارے اہل کتاب کی مولوی ایسی ہے، جبکہ سارے اہل کتاب کی مولوی بولے نہیں ہے، اچھی بھی ہے کام۔ اس امت کا بھی یہی حال رہے گا، مشرکین بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، حق چھپانے والے بھی ہوں گے، لیکن حق کو بیان کرنے والے بھی۔ ان من اہل کتاب، قرآن اس لیے اہل کتاب کو واقع بیان کرتا ہے تاکہ اس امت میں اس امتوں کے راست پر ہوگا، پڑھا کہ نہیں ہوگا حدیث میں لَتَتَّبَعُنَّ، تم ضرور تم پورے کی پورے پہلو کے شکر پر آ جاؤ گی، شبرن بشبرن ونعلن بنعلن، جس طرح انہوں نے کام کیا تم بھی وہ کام کرو، یعنی کہ اس امت کے علماء بھی ان یہودیوں کو علماء کی طرح ہو جائیں گے۔ تم نے دیکھا ہے اکثریت تمہیں وہ ملے گی جو چھپا رہے ہیں،
حق بیان کرنا تو درکنار رہا، خدا کی کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے، خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور بتا چند ہوگی جو خدا کے حق بیان کرے۔ یہی دعا ہمیں بھی اللہ کے نشست میں رکھی جو حق بیان کرنے والے ہیں۔ ان من الکتاب، بعض کتاب میں سے وہ بھی عبارت اللہ کے ساتھ وما انزل الیکم جو تمہیں بتا رہا، وما انزل الیہم جو بتا رہا، خاشعین للہ اللہ کا ذکر کرنے والے، لا یشترون بآیات اللہ سمجھ قلیلا، اللہ کا آیات بدلے میں کوئی سمجھ کے لیے آپ کو اجر مندر نہیں، ان کو اجر میں بھی اللہ کا دو قسم کے اجر، ان اللہ سے حساب حاصل کرنے کے لیے جہاں پر زجر آئی ہے، یہاں زجر آئی ہے، زجر آئی ہے، سمجھے میری بات کو، یہاں زجر آئی اللہ تعالیٰ نے وہاں ان اور کتاب کے اندر جو نیک لوگ تھے ان کی صفت بیان کر دی تاکہ معلوم ہو کہ ساری امت کے اندر سب بگڑے گی تو کچھ نیک بھی یہ نہ ہو کہ پسند غلط بات تو سمجھ آ جائے۔ اب پھر قرآن پاک کو مضامین پر پھر بحث کرتا ہے، دیکھا ہے مضامین کو لٹا کر پھر چھوٹی سی آیت میں سارا درجہ کرتا ہے، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم، دیکھا ہے اے ایمان والو، آمنو کے مسئلہ آ گیا، کیوں آمنو ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے مسئلے کو مانے نہیں، آمنو دلیل ہے کہ مسئلے کے مانے نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آمنو نام کس کا ہے؟ آمنو نام ہے دو چیزوں کا، لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا ہے کہ نہیں؟ یعنی آمنو نام کس کا ہے؟ وہ جو پہلے مسئلہ الہ پڑا ہے، اللہ لا الہ، ایک وہ آمنو ہو اور دوسرا حضور کی رسالت کا، وہ کہ جو کب کرتے رہے وہ سارا ادھر لا الہ الا اللہ کو بھی مان جائے، ادھر سے رسول اللہ مثال محمد رسول اللہ کو بھی مان جائے، یہ آمنو۔ اے ایمان والو اصبروا، اصبروا دشمن کی طرف سے کئی تبلیغ آ رہی ہے، صبر کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، بلکہ صرف صبر نہ کرو، صابروا مقابلہ کرو، ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرو، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو جنگ میں۔ تیسرا ورابطوا، اور دلوں میں گھوڑے باندھو، ہے جو ہوتے نا جھگڑے کمیزہ یا جہاں فوجوں کے فوجی ایریا ہوتا ہے، اپنے فوجی ایریا میں پوری مضبوطی کے ساتھ رکھو، وہاں پورا سامان ہو تمہارا دشمن کے مقابلے میں، واتقوا اللہ، ساتھ تقوی بھی رہنا اللہ کو تم نے۔ اب دیکھا بتاؤ یہی صورت میں جھوٹ ہے یا کوئی اور تھے؟ توحید تھی، رسالت تھی، مسئلہ جہاد تھا، اور جہاد پر مضبوطی کے ساتھ جہاد کا بھی ہوتا ہے، خرچ کرنا، خرچ کو چھوڑ دیا بس، ایک خرچ کی بات نہیں، باقی سارے مضامین تو یہ تم نے صورت سنی ہے، اور ساری صورت تمہارے سامنے ہے، جو ساری صورت جن نے پڑھی ابتدا سے پڑھی ہے اس کو تم دیکھ لو۔ پہلے مسئلہ کیا تھا؟ توحید، اور دوسرا کیا تھا؟ رسالت، تیسرا کیا تھا؟ جہاد، چوتھا کیا تھا؟ انفاق۔ وہی چاروں قسموں کی اور آیا ہے، کوئی چیز آئی ہے اس صورت میں نشت تمہارے سامنے شروع ہو چکی ہے، قتل اور مظلوم کوئی ہے، وہی چار مضامین سنتے آئے، آخری رکوع کے اندر قرآن پھر جمع کرنے کے بعد پھر آخری سطر میں چھوٹی سے چھوٹی آیت جمع کر دی، سمجھ گئے؟ اسی طرح میرے شیخ کی حالت، شیخ یوں کرتے تھے، اب اگلا آ رہا سورت میں صاحب بالکل انداز بدل جائے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ساتھ اور انداز تھا، اس میں اور انداز، آخر میں بس صرف ربط نامی سن لو صبح کے لیے۔ اب دیکھا نامی ربط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فاتحہ، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تم اسی مرادیں مانگتے ہیں، آگے کا ولا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما عبدت الیہود، یا اللہ ہم گائے کی پوجا نہیں کریں گے جیسے کہ یہودی کرتے رہے، ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، یا اللہ ہم آل عمران کے خاندان کی بھی پوجا پاٹ اس کو بھی حق میں پکاریں گے جس کے نصارہ نے کی، بس توحید ہو گئی نا کامل، مکمل ہو گئے کہ نہیں؟ نہ آل عمران پیغمبروں کو بڑیوں کو بھی نہیں پکاریں گے، پیغمبروں کو بڑیوں کو بھی نہیں پکاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھائی بڑیوں کو بھی نہیں پکاریں گے، اور حضرت زکریا وغیرہ کو بھی نہیں پکاریں گے، کسی کو نہیں پکاریں گے، صرف تیری ذات کو حکم ہوتا ہے۔ جب یہ کام ہو نا ثم بعد ذلک یا المؤمنون آتوا النساء صدقاتہن، دیکھنا آتوا النساء صدقاتہن، اس کے بعد جب تم یہ پورا کر لو، میرا حق بیان کرنے کے بعد، میرا حق ادا کرنے کے بعد، پھر کیا کرو؟ عورتوں کے حقوق بھی ادا کرنا، مہر وغیرہ عورتوں کے حقوق کو بھی سورہ نساء ہوگی،
بس اب کل ہوگا سورۃ النساء کا خلاصہ. اچھا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء کا ربط ما قبل کے ساتھ میں نے کل نامی ربط دے دیا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں جو اصل دعویٰ بیان کیا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مراد مانگتے ہیں. یہ حاجتوں میں تجھ ہی سے مرادیں مانگا کریں گے اور یا اللہ تجھ ہی تیری ہی ہم عبادت کیا کریں گے. یہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ کے آگے اقرار کیا ہے. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس بقرہ میں نامی ربط کے اعتبار سے میں نے کہہ دیا تھا کہ لا نعبد البقرہ ولا نستعین البقرہ کما عبدت الیہود، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مراد مانگیں گے، بقرہ سے کی عبادت نہ کریں گے اور بقرہ کی سے حاجت نہ مانگیں گے کما عبدت الیہود، جس کی یہودیوں نے کام کیا ہے. سورۃ آل عمران آگے آئی، اس کا نامی ربط یہ کہ ولا نعبد آل عمران ولا نعبد آل عمران ولا نستعین آل عمران، یا اللہ نہ آل عمران کی یعنی عیسی علیہ السلام کی، مائی مریم کی یا حضرت حذیر کی یا اللہ نہ ان کی عبادت کریں گے، ان کو پکاریں گے بلکہ خالص تجھی ہی پکارا کریں گے. یہ ہے 3 صفتیں ہو گئی. ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نعبد آل عمران، یہ 3 صورتیں. اب آگے سورۃ النساء. توحید پر مضبوطی کے بعد، شرک کی تردید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد، جو گائے وغیرہ کی پوجا سے بھی بچ جائے اور اس کو آل عمران یعنی انبیاء اور اولیاء کرام کے پکارنے سے بھی بچ جائے، جیسے کہ یہودی اور نصارہ کرتے رہے، یعنی عیسی علیہ السلام اور مائی مریم، زکریا علیہ السلام وغیرہ کے پکارنے سے بھی بچ جائے، پیغمبروں سے اور ولیوں کے پکارنے سے بھی بچ جائے، تو شرک سے اللہ تو اس کو اگر بچانا اس کے بعد آسان ہے. پھر اس کے بعد آسان ہے کیا؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے. عورتوں کے حقوق، کیونکہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق کو پائمال کیا جا رہا تھا، تو اسلام آیا تو اس نے عورتوں کے حقوق کی نگہبانی کی اور عورتوں کے حقوق کو سامنے زندہ کیا، جو پہلے عورتوں کے حقوق کو بالکل فنا کیا جا رہا تھا. بس یہ سورۃ النساء میں یہ ربط ماقبل سے نامی. اب تفصیلی ربط میں نے یاد ہوگا آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ سورت کیا نام اس کا بقرہ میں مضامین جتنے بھی قرآن پاک میں آپ پڑھ رہیں گے اور سنیں گے وہ سارے کے سارے مضامین سورۃ بقرہ میں آ چکے ہیں، جن کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ جو سورۃ بقرہ کے مضامین انہی مضامینوں میں سے آگے مضامین چنے جا رہے ہیں، آخر میں چن کر مضامین کو آگے لایا جا رہا ہے. مثلا جو سورۃ بقرہ کے مضامین تم نے پڑھ لیے تھے، سن لیے تھے، ان میں سے 4 مضمونوں کو سورۃ آل عمران میں پڑھ لیا ہے. 4 مضامین، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسرا جہاد اور چوتھا انفاق. توحید کا ایک پہلو تھا جو میں نے آپ کو یاد ہو کر کہہ دیا تھا، توحید کے صرف ایک پہلو پر قرآن کا زور رہا ہے، یعنی پکارنے پر. عیسی علیہ السلام یا مائی مریم کے پکارنے کو روک رہا تھا، باقی نیازوں کا مسئلہ نیازات نہیں چھڑا. بالکل یوں ہی کوئی بیچ میں لے آؤ ضمن تو لے آؤ، جب پکارنا منع ہے تو نیازیں خود بر ہو جائیں گی، یہ تو ایک درمیان میں آ جائے گا. ورنہ اصل قرآن پاک کا جو زور تھا نہ جا رہا تھا قرآن، وہ صرف ایک موضوع پر جا رہا تھا، پکارنے سے روک رہا تھا. سمجھ گئے؟ تو گوئے کہ توحید کا بھی ایک پہلو، صرف ایک پہلو، زیادہ نہیں ہے. 4 مضمون آ گئے. اس چوتھے مضمون جو پہلا توحید کا مضمون ہے، اس میں ایک شرک عقیدہ جو ہے اس کے قرآن پاک اٹھا رہا تھا. یہاں تک آپ لوگوں نے کل سن لیا ہے. اب شروع ہو رہی ہے سورۃ النساء. سورۃ النساء اب دیکھا سورۃ بقرہ میں جو مضامین میں سے ایک مضمون امور انتظامیہ مجھے پڑھے نا تم نے، جو سورۃ بقرہ کے
اندر امور انتظامیہ جو پڑے ہیں ان امور انتظامیہ پر یہاں بڑا ہی زور ہے. اس قدر تفصیل وار مضمون ہے کہ شاید سورۃ نساء کے بعد اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے یہ قرآن پاک. یہی ایک صورت ہے جس میں مضامین کا زور ہے. البتہ یہ ہو جائے گا کہ ذرا مضمونوں کو یہاں قرآن کھول دے گا کیونکہ موضوع قرآن کا یہاں آ گیا ہے اور قرآن اس موضوع پر یہی باعث کر رہی ہے. اس لیے قرآن پاک نے امور انتظامیہ دو قسم کے بیان کرنے ہیں. ایک وہ ہوں گے جن کا تعلق پبلک کے ساتھ رعیت کے ساتھ ہوگا. ایک وہ مضامین یہ امور انتظامیہ جن کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ حکمران لوگوں کے ساتھ ہوگا. خیال میں آیا؟ دونوں قسم کے مدار یعنی امور انتظامیہ جو آپ پبلک کے ساتھ یا رعیت والے ہو ان کے متعلق قرآن پاک بھی مفصل بیان کرے گا، اور جن امور انتظامیہ کا تعلق حکومت کے ساتھ حکام کے ساتھ ہوگا ان کو قرآن پاک یا مفصل بیان کرے. یہی ایک قرآن پاک کی صورت ہے جس پر امور انتظامیہ پر بحث کر رہا ہے قرآن. ہم نے گویا کہ سورۃ بقرہ کے اندر میں سے ایک مضمون امور انتظامیہ یاد ہوگا تمہیں، اس امور انتظامیہ کو یہاں بیان کر. لیکن یاد ہوگا یہ بھی سورۃ بقرہ میں بھی آپ لوگوں نے سن لیا تھا کہ جب یہ امور انتظامیہ بیان کیے جاتے ہیں قرآن پاک میں تو وہاں قرآن پاک میں امر مصلح یہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہے. امر مصلح یعنی وہ چیز جو طبیعت کی اصلاح کرنے والی ہو، جس سے طبیعت اللہ تعالیٰ بہتر کر دے تاکہ امور انتظامیہ کے مطابق عمل کرنے کی خدا توفیق دے دے. جو اللہ تعالیٰ عام عمل کرنے کی خدا توفیق دے اس امر مصلح کو بھی قرآن پاک کو بیان کرتا ہے. وہ بھی آپ نے سنے تھے کہ امر مصلح کے تین امور تھے، حج یا روزہ یا نماز. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اس لیے کیونکہ یہاں اس صورت میں امور انتظامیہ بیان کیے جا رہے ہوں گے اس لیے اس صورت امر مصلح بھی بیان ہوگا. امر مصلح بھی البتہ یہ کہ تین نہیں ہوں گے، وہ بقرہ تھی جس بقرہ میں سارے مضامین قرآن لا طرح قرآن پاک. یہاں چونکہ ایک ہی موضوع آتا جا رہا امور انتظامیہ بھی ہوں گے لیکن امر مصلح میں سے بھی ایک امر مصلح بھی ہوگا. خیال میں آیا کہ یہ ایک ربط ہے ماقبل کے ساتھ. پھر میں کہہ دیتا ہوں آپ اس کو سوچ لیجیے. آخر کس سے آپ نے ربط دیکھا ہے اس مطابق دیکھتے جائیے. یہ دیکھیے نکال دیا سب نکالتے جائیے لکھتے جائیے. لکھا ہوا ہے تو دیکھتے جائے، نہیں لکھا ہوا تو آپ دیکھتے جائیے یا بعد میں لکھی جیسا آپ نے بڑھ دیے تو میرے موضوع سے باہر رکھیے. ہاں جی یا اللہ ستقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ حصہ اول سورت. یہ لکھا ہوا ہے تو دیکھ لو، نہیں لکھا ہوا تو لکھ سکتے ہو ساتھ لکھتے جاؤ ورنہ دیکھ جاؤ. یہاں سے سورت ایک حصہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے ایک سورت کا پہلا حصہ شروع ہو رہا. مراد کے سمجھ میری بات کو، حصے سے مراد کیا ہے؟ دو قسم کے احکام ہوں گے. ایک احکام وہ ہوں گے جن کا تعلق رعیت کے ساتھ ہوگا، دوسرے وہ احکام ہوں گے جن کا تعلق حکام کے ساتھ ہوگا. جب تک حکام رعیت کے جا رہے ہیں اس کو کہیں گے حصہ اول، اور جب آ جائیں گے حکام کے اس کو کہیں گے حصہ ثانی. سمجھے میری بات کو؟ دو حصے ہو جائیں گے سورت کے، حصہ اولا حصہ ثانیہ. حصہ اولا میں یعنی پبلک کے احکام سمجھ گئے، حصہ ثانیہ میں حکام کے احکام. اسی بات کی امتیاز بڑا مشکل ہے. یہی ہے وہ چیز جو حضرت مولانا صلی صاحب کو اللہ نے خدا کے قرآن پاک کے سمجھ میں اللہ نے عنایت فرمائی تھی. یعنی یوں جدا کر لینا کہ کہاں کا پبلک کے احکام جا رہے ہیں، کہاں سے بادشاہوں کے احکام گزر رہے ہیں. یہ کیسا پتہ لگتا ہے؟ یہ بہت بڑے غور و فکر کے بعد قرآن پاک کو بار بار دیکھنے کے بعد نصیب ہوتا ہے. یہ مطلب یہ چیز مشکل ہے. اب جب پڑھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا کل پڑھ لیا ہے تو ہی تو مضمون یہاں تک تھا وہاں تک تھا، یہاں سارے تمہارے سارے تھا، یہاں تک یہاں تھا جانب کو تو بات پڑھ لیا. یہ پہلے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیے حصہ اول سورت، حصہ اول سورت بیان احکام رعایا کے احکام کا بیان شروع ہو گیا. سمجھ ہو جائے گا یہاں سے. اب چلتے جاؤ، میں نے احکام کی تفصیل نہیں کرنی. چلتے جاؤ، ایک ورق، دو ورق، تین ورق، چار ورق، پانچ ورق، صفحہ 116 116 پہلے ایک بات سمجھ لو جو میں خلاصہ بیان کرتے کہہ نہیں سکا. پہلے یہ سمجھو، پہلے بات علیحدہ سمجھو. لیکن سمجھیے قرآن پاک کا یہ طریقہ یہ ٹھیک ہے. اس صورت میں قرآن پاک امور انتظامیہ کو بیان
کرے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر رہا ہوں کہ قرآن پاک جہاں امور انتظامیہ بیان کرے گا اور اس پر زور ہے قرآن پاک کا، وہاں قرآن پاک مقصد اصلی کو کبھی نہیں چھوڑے گا. نہیں سمجھے؟ جو اصل مقصد ہے نا قرآن اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. بے شک قرآن پاک کا یہاں اس صورت کے اعتبار سے من حیث و صورت نصاب کو دیکھا جائے، اس میں مقصود بیان کرنا کس کا ہے؟ امور انتظامیہ کا، یعنی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ بات بھی نہ سمجھیے کہ آیا امور انتظامیہ بیان ہوں گے تو بس یہی نہیں. قرآن کا قانون ہے جہاں امور انتظامیہ بیان کرتا جائے گا وہاں اصل مقصد جو ہے مقصد اعلیٰ اس کو قرآن کبھی، یعنی کیا بنا، امور انتظامیہ بیان کرتا جائے گا، جب بیان ہو چکے جھٹ آ جائے گا خدا کی توحید پر. توحید پر آ جائے گا. کیا کہے گا دیکھو امور انتظامیہ سخت ضروری ہے، ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ان ضروریتوں پر ایک مقصود اعلیٰ کو کہیں بھول نہ جانا. یہ سب بات اس کے لیے ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ گویا کہ دعوی توحید کو، شرک کی تربیت کو جہاں امور انتظامیہ بیان ہو چکے ہوں گے وہاں چھٹواں مسئلہ، یعنی جب امور انتظامیہ عمل کے لیے رعایا کے لیے بیان ہو چکے ہوں گے چھٹ مسئلہ توحید آ جائے گا. سمجھ گئے؟ پھر جب بادشاہوں کے حقوق، حکام کے حقوق جب بیان ہو رہے ہوں گے این آخر پہنچے کو پھر آ جائے گا مسئلہ. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دونوں وقتوں میں قرآن پاک بیان کرے گا، یعنی وہ امور جن کا تعلق قبر کے ساتھ ہے جب ان کو قرآن ختم کرے گا وہاں بھی مسئلہ توحید کو لے آئے گا تاکہ کہیں اصل مسئلہ ذہن سے نکل اس سے توجہ نہ ہٹ جائے. جب بادشاہوں کے حقوق اور بادشاہوں کے حقام قرآن پاک بیان کرے گا اس کے آخر کے اندر پھر اصل مسئلہ توحید کو لے آئے گا، شرک کی طرح تاکہ خیال اصل مسئلہ یہی ہے جس کے لیے پورے انتظامات اور امور بیان کی جا رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ ایک اب دیکھیے سب 116 پر پہنچے تھے نا. یہ دیکھنا امور انتظامیہ جو قبر کے متعلق وہ ختم ہو رہے ہیں. تیسری سطر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ امور انتظامیہ رعایا کے بعد اصل مسئلہ توحید کا بیان. امور انتظامیہ رعایا کے بعد اصل مسئلہ توحید کا بیان، یعنی جو مسئلہ توحید کا امور انتظامیہ کے بعد یہ وہ آگے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ آگے چلیے. اگلا صفحہ 117 صفحہ 117 یعنی 117 یہ کہا ہے رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تظنوا ان اللہ ولا سفر. امر مصلح کا بیان. امر 117 یعنی 117 117 میں دیکھا ہے وہاں لکھا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. امر مصلح کا بیان. امر مصلح کا بیان. امور انتظامیہ کے بعد امر مصلح بھی آ گیا. سمجھ میری بات کو؟ چلتے جاؤ. صفحہ ایک ورق دوسرا ورق یہ صفحہ 120 صفحہ 120 120 آخری 3 سطر میں دیکھو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امور انتظامیہ برائے حکام، امور انتظامیہ برائے حکام، بادشاہوں کے متعلق احکامات، بادشاہوں کے متعلق احکامات. دیکھا ہے قرآن پاک کیا عجیب کتاب ہے. یعنی سلطنت کے لیے عموم بیان کرتا ہے قرآن کہ بادشاہوں تمہارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، تم پر کوئی حق عائد ہے کہ نہیں. پبلک کے لیے تو ہم نے بیان کر دیے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں حکومت آ چکی ہے، جو نظام چلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی احکامات ہے کہ نہیں. آپ قرآن پاک کو کیا احکامات بیان کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ چلتے جائیے. ورق 1 ورق 2 ورق 3 ورق 4 ورق 5 ورق 6 ورق 7 ورق 7 ورق کے بعد 134 صفحہ
134 मियतुन मियतुन व अरबातुन व सलासून मियतुन व अरबातुन व सलासून। देखा है, मियतुन व अरबातुन व सलासून 134 रुकू। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक। उमूर इंतज़ामिया हुक्काम, उमूर इंतज़ामिया बराए हुक्काम की बात, इसके बाद असल मसला तौहीद और तरदीद शिर्क का बयान। समझ गए? लो सूरत यहां तक हो चुकी, आगे देखिए अगला वर्क निकालिए, सफ़ा 136 में आ जाइए, सफ़ा 136 सफ़ा 136 देखा है, 136 ये बड़ी बड़ी सूरतें हैं, इन सूरतों को जब तक जू न किया जाए, यही एक कमाल है मेरे शेख का, हजरत मोहम्मद सलीम साहब का। इतनी बड़ी बड़ी सूरतों को, बड़े बड़े अहकामात को, जो आयत की आयतें चलती हैं, उनको इतना इकट्ठा कर देंगे, इस कदर उनको जमा करेंगे, इस कदर उनको जमा करेंगे कि एक कानून की शक्ल में बना लेंगे। अहकाम भी है, लेकिन अहकाम को कानून की शक्ल में बनाना है। समझ गए मैंने? ऐसी कानूनी शक्ल इनको दे दो कि वहां से कानून एक एक हुक्म से एक एक कायदा कुल्लिया बनाते जाओ और सारे कवायद बनते जाए। समझ गए? उनको कवायद की शक्ल में उनको ज़हन नशीन करो, बस खत्म हो जाता है, खुद जुदा आ जाती है। और अगर इसको एक एक हुक्म जुदा जुदा करो है कि ये करो यूं जुदा में तो बात नहीं बनती। इतना कामात गिनते जाओ जी, यहाँ कामात के तुम्हें जी 32 हो गए जी, 24 हो गए जी, 50 हो गई, ये काम नहीं बनता इससे। ये तो कुरान में इकट्ठा ही नहीं हो सकता। यही है शेख का कमाल है कि कुरान पाक की सारी सूरतों को कवायद में जमा कर दिए शेख ने। जी अब मैं कह रहा था आपको कि 2 हिस्से खत्म हो गए जी। दूसरा हिस्सा शुरू हुआ जो शिशु अकाब के बाद वो काब के फिर मुरज़ामिया वहां से चला है बसरा, दूसरा हिस्सा चला था। 2 हिस्से खत्म हो गए ना। पहले हिस्से में उमरत के हकाम, दूसरे हिस्से में बादशाहों के हकाम, दोनों हिस्से यहां खत्म हो गए। जब यहां पहुंच गए तो 136 है ना जी, 136 मियतुन व सित्ततुन व सलासून, मियतुन व सित्ततुन व सलासून आया है। देखो यस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। बिल्कुल मेरा मत हो जाता है, हैरान होता है, या अल्लाह पीछे क्या चल रहा था, आगे फिर औरतें आ गई। इन्नल्लाह ला युश्रिक, कभी शिर्क को तस्दीक करता ही रहता है। यस्तफ्तूनक फिन्निसा, ये क्या बात है? ऐसी चीज हैरान होती है कभी, या मौला कुरान किधर जा रहा था, दुनिया में कहां कुरान चल पड़ता है, कोई समझ नहीं आती। एक जमाना था, उस समय तलवीर थोड़े होते थे, 50-60, बड़े काफी मुद्दत की बात है, काफी इस हमारे पाकिस्तान से पहले एक गाड़ी मुंडा आया अफसर, वो यही दौरा शुरू था। मैं एक मकान पर रहता था, तो हाल कुरान पाक का जी, मैंने कभी कोई बात कर रही है, पढ़ लो जल्दी, हम जो सबक पढ़ेंगे फिर लंबा हो जाएगा। उसने कहा मैं भी सुनूंगा। मैं कहा कि तेरे समझ में आने की बात नहीं, हम तो कई आज तक जमाने भी नहीं करते, यूं चलते जाते जल्दी जल्दी, तो हो सकता है तुझे समझ नहीं आता, जो बात आपने करनी कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैं सुनूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं सुन गया, बैठे तुम कर। अच्छा सबक खैर हुआ जो कुछ हुआ। सबक होने के बाद उन्होंने कहने लगा कि इतना तो मालूम हो गया है कि जो मेरे दिल में शिकाल था वो दूर हो गया। मैंने समझा खुदा की कलाम है कि जितनी बेरबत ये कलाम ऐसी दुनिया में मैंने कोई नहीं देखी। महाद अल्लाह कहता है मैं हैरान था, मेरे अल्लाह ये तेरी कलाम है, अहकमुल हाकिमीन की कलाम में कोई पता नहीं लगता। छेड़ता है एक बात, चल पड़ता है दूसरी तरफ, उस बात को वहां छोड़कर तीसरी बात छेड़ पड़ता है। या मगर ये क्या बात है, कोई बात तो होती पूरी कहीं, कोई बात कहीं पूरी नहीं, उसको छोड़कर वहां दूसरी चल पड़ता है। मोहम्मद कलाम का मेरे ख्याल में, और वह हैसियात कोर्ट का था, और उसने फिर एक कुरान पाक में हर एक वर्क रखा था मुस्तकिल दौरा करने के लिए। वो पूरे अंग्रेजी में सब अंग्रेजी में लिखा था उसे, कभी आया 2-3 बार मिला था। वो कहता है इससे पहले मेरे जहन में यही था, मान तो लेता हूं इसलिए कि खुदा की कलाम है, माँ बाप
میرے مسلمان تھے، میں بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، لیکن جی بھی یہ بات آتی تھی کہ کیا ہے، کوئی بات پوری قرآن کرتے نہیں، ایک اور چیز چھیڑ دیتا، کوئی سمجھ آتی کوئی نہیں، لیکن اتنا پتہ لگ گیا ہے صحیح ربط میں مجھے سمجھ نہیں آیا. کہتا ہے اتنا سننے سے پتہ لگ گیا ہے صحیح اللہ کی طرف بڑا عجیب ربط ہے، لیکن مجھے بہرحال سمجھ نہیں آیا. اب دیکھا یہ سب نے صاحب، اس میں ایک میری شیخ کی بات سمجھ لو. اب اس کے جو احکام رعیت کے اور سلطانی بادشاہ کے احکام جو گزر چکے ہیں، ان میں 3 احکام وہ تھے جن پر قرآن پاک مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہے. 3 احکام کیا میں نے کہا، یعنی جو احکام رعیت کے اور سلطانی بادشاہوں کے حکم گزر چکے ہیں، ان میں سے 3 حکم ایسے ہیں، 2 حکم رعیت کے، 1 حکم سلطانی بادشاہوں کا حکم. ان 3 حکموں پر قرآن پاک مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہے، مزید تنویر روشنی ڈالنا چاہتا ہے. سمجھ گئے؟ مزید اس کو کہتے ہیں اور زیادہ اس پر کوئی روشنی ڈالنا، اس لیے 3 احکام پر پھر قرآن روشنی ڈالنے کے لیے کو لا رہا ہے. کیا میں نے عرض کیا ہے، پہلے احکام رعیت پہلا حصہ، دوسرے حصے میں احکام سلطانی. اب یہاں پہنچنے کے بعد 2 حصے ہو گئے. ان رعیت کے احکاموں میں سے 2 حکم یہ تھے جن پر مزید روشنی ڈالنی چاہیے تھی. 1 حکم سلطانی ایسا تھا جس پر مزید روشنی ڈالنی چاہیے تھی. 3 احکام پر قرآن روشنی ڈال رہا ہے. سمجھ گئے؟ ابھی میں بحث نہیں، حکم تو میں پڑھی پوری روشنی کیا، میں تو ایک دماغی میں خاکہ بنا دکھا رہا ہوں. ابھی چلیے آگے. یہ سبا 138 سبا 138 یعنی 138 دیکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی ارسل من. دیکھا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہاں کر میں دیکھیے، اب ایک اصولی طور پر بات سمجھ لو ہمیشہ کے لیے. اچھا ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لو، صورتوں میں کام آئے گی کہیں. ہمیشہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے یہ قانون تمہیں فائدہ دے گا. قرآن پاک میں یہ عام یہ چیز ہوگی، عام بڑی صورتوں میں اس قدر یہ چیز ملے گی. یہ بیچ میں بات کہہ دوں، طالب علم قانونی سمجھ رہی ہے. وہ قانونی یہ ہے کہ قرآن پاک کی بڑی بڑی صورتوں میں جہاں موضوع چلتا ہے، ان موضوعوں پر قرآن پاک بحث کرتا ہے، وہاں قرآن پاک جو لوگ اس موضوع کی مخالفت کرتے ہیں، اس موضوع کے اندرون مخالف ہوتے ہیں، ان کی نازیبا حرکتوں پر، بری حرکتوں پر، ان پر قرآن پاک زجریں کرتا ہے. زجریں کرتا ہے، سمجھے؟ زجر جھڑک کرنا بھی چاہیے نا. ایک موضوع ہے، اس کو بڑا مفصل بہترین انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، چاہیے تو اس کو مان لینا، لیکن بجائے ماننے کے الٹا بری حرکت کرتے ہیں. جب بری حرکتیں جو ان سے سرزاد ہوتی ہیں نا، قرآن پاک اس بری حرکتوں کا ذکر کرتا ہے، ان پر کرتا ہے کیا؟ زجریں جھڑکے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مراد کیا ہے؟ ہمارا بیان دیکھو، ان کی حرکتیں سے دیکھو، ہمارے بیان کی تفصیلات دیکھیے، ان کی نازیبا حرکتیں. اس کا نام کیا ہے؟ زجریں، بے حسابی زجریں ہیں. چنانچہ یہ سورۃ نساء میں کئی جگہ چھوڑتا ہے، وہاں زجریں تھی. یہاں سے یا الذین آمنوا آمنوا، یہاں سے زجریں کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ زجریں آ جائیں گی. یہودیوں کے لیے یہی دشمن تھے مسلمانوں کے. یہودی دشمن تھے، نصارا دشمن تھے. یہ مکہ مدینہ منورہ کے گرد نواح یہ شہر کے اندر منافق لوگوں کو منافق دشمن تھے. اب منافقوں پر لوگوں پر زجریں ہوگی. چلتے جاؤ، پارہ چھٹا 141 سوا 141 یعنی 141 یسألک اہل الکتاب، آخری سطر، آخر کی سطر، یسألک اہل الکتاب. دیکھا کہ چھٹے پارے کا آخری سطر جو ہے، 3 سطر پہلے ہے نا، 141 کی آخری سطر، یسألک اہل الکتاب. بس
دیکھ لی یہاں سے سمجھو یہودیوں کے ایک سوال کا حضور کی نبوت پر چلتے آتا کہ یاد ہوگا پہلے دوسرے پارے کے ذا کے اندر وہی سوال اور کب تم نے چوتھے پارے کے ذا کے اندر بھی وہی پڑھا کہ نہیں پڑھا. آج چھٹے بار یہودیوں کے ایک سوال تھا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ گئے ایک سوال بس ابھی تک بحث نہیں کر رہا ہوں کیا سوال ہے. یس الکار کتاب سوال سمجھ گئی میری بات کو. یہ آگے کے لیے صفحہ 143 میت سلاست اربعہ میت و سلاست اربعہ میت و سلاست اربعہ. ان کی ربطوں کی قدر تب پتہ لگتی ہے جب ان کو چھوڑ کر نہ پھر تفسیریں دیکھو پھر پتہ لگتا ہے کہ کیا لکھنے والے لکھ رہے ہیں. عقل چک ہو جاتی ہے حیران جواب ورنہ کیا لکھ رہے ہیں. قرآن کے اندر جا رہا یہ کیا ہو رہا ہے. حاجی دیکھیے 143 واحد سلاست اربعہ دیکھا ہے. اب دیکھیے آخری سطر انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح جواب سوال شبہ کے جلو. ایک ورق میں سوال ہے پورے ایک ورق اور آگے کیا ہے واہ مولانا اس میں اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو. پوری کس طرح سمجھا ہے قرآن حد ہے. یہ ایسا قرآن پاک کر دی جس میں تمہیں جابی پڑھی جاتی ہے. جواب سوال مقدر کہتے ہیں کا جابی اذا قال المراد فهو دخل الاراد. جابی المراد کہتا ہے سمجھو وہاں جواب سوال مقدر ہوتا ہے. بالکل ہے میرے شیخ نے قرآن ایسا کر دی جیسے یوں کتابیں. ہاں جی جواب سوال ہو گئے جی یہ کہنا ہے کہ جواب اسی شبے کا جواب سمجھے میری بات کو. یہ مانا نہیں ہے ایک آدمی کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک خرچ کرتا ہے اس سے سخت نہیں بن سکتا. بات سمجھے میری باتوں کو. خدا نے تو صبح سے لے کر شام تک خدا کی نافرمانی دین کے خلاف خرچ کر رہا ہے. قسم اللہ کی وہ بخیل ہے. کیوں بخیل کیا ہے جو اگر کروڑ روپے بھی کرے کرتا دین کے خلاف اور اس کو کوئی دین کے لیے کوئی دین کام کرنا ہے خدا کی توحید کو پھیلانا ہے دین کو مٹانا ہے. کہتے بھی میرے گھر پر اس حالات آج کل اجازت ہے آج کل حالات اجازت پرویز کو لاکھوں کروڑ روپے دے دیتا ہے تاکہ ظلم کو مٹائے. اور جب دین کی بھی بات آتی ہے کہتے بھی آج کل حالات یہی ہے کنجوس. آپ سمجھو یہ مانا کنجوس کا یہ ہے کہ یہ ہے پرلے درجے کے وہی. اور ایک آدمی ہے ایک پائی بھی نہیں دیتا وہاں جہاں ایسے مقام ہے اور خدا کی توحید کے لیے خدا کے قرآن کے لیے پیغمبر کی سنت کے لیے روپیہ لاکھوں کرتا یہ سخی ہے. آپ سمجھو سخی کی سخی اور بخیل کون ہے. نہ یہ سب ہوں اور بخیل مہر کرنے والوں اور دین کی خرچ نہ کرنے والوں یہ نہ سمجھو مار بچا رہے تھے بچ جائے گا بہتر ہے. صحیح تو مار بخیل اسی کے ساتھ تو پہنائیں گے تمہاری گھر مسلمات کے وقت ہے جب بے دینی کو لا رہے ہیں کہ تم دین کی خرچ کرو وقت ہے کیوں نہ کرو. آگے لقد سمع اللہ تو یہودی اور منافق اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کوئی چندی کی اپیل ہوئی نا 2 اللہ کرام چند اللہ بنا کرنے کے لیے اور کرنا ہی دے دو اور کرنا ہی دے دو بنا کے نہیں کرنا ہی دے دو کہ لو جی لو خدا ہو گیا بھوکا ہوں لو خدا. اور عجیب بات ہے بابا خدا چندے ہے خدا کے لیے یہ کیا باتیں ہیں کیا خدا حقیق ہے. قرآن اس کا جواب دیتا ہے لیکن صلی اللہ کو خدا نے سن لیا ان لوگوں کی مدد کی خدا حقیق ہو گیا ہم سنیے سنت ہوا کام کہتے واقعی کیونکہ ان کے اندر یہودی کہنے والے تھے یہ باتیں اس لیے قرآن یہودی پر زیادہ بحث کیا. سنت ہم لکھ رہے جو بھی کہہ رہے ہیں وقت ان کا قرآن موضوع ان کا رجوع کرنا پڑے گی ظاہر میں کرے نہیں اور اللہ تعالی نے کرنا ضروری ہے. سلمان کہا مراد کیا ہے اس کے یہاں تھوڑی سی بھی زیادتی ہوتی تھی بے انتہا ہوتی لیکن نہ اس کے زیادتی کا نام نشان ہے. یہ نہیں سمجھو کہیں وہ تمہارا متصور کرنا ہو کہ نبی ذات کی طرف جائے گی
ایک ہے مطلق ظلم، زیادتی نے مطلق کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سمجھے؟ آگے الذین قالوا، یہ بدلے کا کون سے الذین قالوا لا الہ الا اللہ اللہ رسول کے سیدنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی نے اور سوال اٹھایا تو حضور پر، اور جی ہم کیوں نہیں مانتے ان کو؟ لو سوال اٹھا دیتا ہوں، یہودی کہتے ہیں ہم کیوں نہیں مانتے؟ وجہ نہ ماننے کی یہ ہے، اور جی بات یہ ہے ہم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، ہم نے وہ راتیں دیکھی ہیں، مال یہاں پڑا ہوتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی، آگ آ کر مال کو کھا جاتی تھی، غنیمت کے مال کو، یوں ہمارے سامنے آگ آئے اور اس پیغمبر کے وقت کی غنیمت کا مال کھائے، ہم مانے کہ یہ پیغمبر ہے، ورنہ نو۔ دیکھا کیا علت بنائی؟ میں تو کبھی ایسی چالاک تیار ایک ایسی چیز گھڑ لیتے تھے، بالکل شیطان کی بھی کام کر دیتے ہیں، ایسے نبی کی دیکھا ایسی بات کری، اور جی بادشاہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے، تمہیں پتا ہے ہم پیغمبر کی اولاد ہے، ہمارے بڑے پیغمبر سے نا، ہم ان کی اولاد ہے نا، پیغمبر ذاتی ہے نا، ہم نے دیکھا آنکھوں سے، ہمارے گھروں نے دیکھا تھا، آگ آتی تھی، غنیمت کا مال کھا جاتی تھی، ایسی ایسی نشانی، یوں نشانی دیکھیں گے تب مانیں گے، ہمیں خدا نے کہا کہ ایسی کو ماننا، یوں نہ ماننا ہمیں کو اللہ نے کہا ان اللہ علیہ، خدا نے آگ کا روایت اللہ نؤمن رسول، ہم نہ مانے گی کسی پیغمبر کو، حتی یاتون تاکلہن، ایک ایسی چیز لائے وہ یعنی غنیمت کا مال اللہ کی قرب کے لیے دیا جا رہا ہو، کوئی قرب کے لیے دیے جو سوال کھا لے۔ قرآن جواب دیتا ہے اب وہ زمانہ پہلا تھا، اب پیغمبر کے زمانے کی بات ہوئی نہیں، جو زمانہ پہلا تھا اس زمانے میں انبیاء کے اللہ نے موتی کے رکھا ہوا تھا، یہ زمانہ ترقی کا تھا، قیامت تک اس دین میں باقی رہنا تھا، غنیمتوں سے کئی کام چلنے تھے، یوں تو آگ کو گزار کے دن نہیں تھا، نہ آگ کو کھلوانا تھا آگ سے، بلکہ اس سے اور آگے ترقی کرانی تھی ملکوں میں، اور مسلمانوں